اور اس بچی کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے ان کو بچا لیا گیا۔ پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو ہمارے پاس ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ادارے، انہوں نے بروقت کارروائی کر کے اس بچی کو سیف ہینڈ میں لیا۔ کل عدم دہشت گرد تنظیم بی ایل اے کی سازش ناکام، کم عمر بلوچ بچی کو خودکش حملہ آور بننے سے بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی سے کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا۔ 25 دسمبر کو خفیہ آپریشن کے دوران کم عمر بچی کو بحفاظت تحویل میں لیا گیا۔ دہشت گردوں کا نیا نشانہ بچے ہیں اور سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ دہشت گرد ہینڈلرز نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ ایڈیشنل آئی جی سٹی سندھ نے کہا کہ ایک ہینڈلر نے بچی کو خودکش حملے پر اکسانا شروع کیا۔ پولیس ناکوں پر چیکنگ کے باعث ہینڈلر مطلوبہ مقام تک نہ پہنچ سکا اور سازش بے نقاب ہو گئی۔ کالعدم بی ایل اے نے ذہن سازی کی، کہا گیا جان دینا ہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سامنے آیا، بار بار دیکھنے سے سب سچ لگنے لگا۔ متاثرہ بچی کا انکشاف، کہا میں نے گھر سے نکلنے کے لیے بہانہ بنایا، ناکے پر پوچھ گچھ ہوئی تو گھبرا گئی، آج سمجھ آیا کہ میں کس تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ عورتوں اور بچیوں کو قربان کرنا بلوچیت نہیں۔ والدہ نے کہا ریاست نے ماں کی طرح میری بچی کی جان بچائی اور اس کی عزت بھی مکمل طور پر محفوظ رکھی۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی قیادت کا فیصلہ سازی میں محدود کردار کا اعتراف۔ پی ٹی آئی کا حکومت پر اعتماد کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے پر زور۔ حکومت کا پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے پیش کی شرائط ماننے سے انکار۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی قیادت کے درمیان غیر رسمی رابطہ۔ موجودہ صورتحال میں بات چیت میں حائل رکاوٹوں سے حکومت کو آگاہ کر دیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے مذاکرات سے متعلق وزیر اعظم کی پیشکش کا فائدہ نہ اٹھا کر موقع ضائع کر دیا۔ پی ٹی آئی میں فیصلہ سازی کا فقدان مذاکراتی عمل کے آغاز میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت میں سے کسی کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں۔ حکومت کو اندرونی انتشار کا شکار پی ٹی آئی سے کسی بھی نتیجہ خیز مذاکرات کی کوئی امید نہیں۔ پی ٹی آئی منفی اور تصادم کی سیاست کے باعث خود کو بند گلی میں لے آئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضد اور پاکستان مخالف سوچ پارٹی کی رہی صحیح سیاست بھی دفن کر دی۔ اگر یہاں پر وہ محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی غلیظ اور اپنی ذہنی پستی کا اظہار کر سکتے ہیں جس طرح کہ انہوں نے یہاں پر کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ سزا یافتہ لوگ موجود تھے، جیل بھیجنے کی بجائے پنجاب اسمبلی لایا گیا۔ مقدس مقامات کا احترام نہ کرنے والے اسمبلی کا کیا کریں گے؟ پنجاب اسمبلی واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا اسمبلی میں مہمان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلی خلاف ورزی داخلہ گیٹ پر ہوئی۔ اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے؟ سیاسی جماعتیں وفاق کو مضبوط کرتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں مہمانوں کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے۔ سیکیورٹی کا معاملہ کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ نے حکومت نے شعبہ صحت کو بہتر کیا۔ سندھ میں دل کا علاج 100% مفت ہوتا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں گمبٹ جیسا ہسپتال نہیں۔ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی کے 7ویں کانوکیشن سے خطاب۔ کہا صحت کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے نجی شعبوں سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ طلباء جدید چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں، اپنے پیشے کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ مغربی ہوائیں آج رات بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موسمی نظام کل سے مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ کوئٹہ، زیارت قلات، چمن، پشین میں بارش متوقع۔ کل عبداللہ، نوشکی، ہرنائی، بارکھان میں بھی بادل برسیں گے۔ بارش کا سلسلہ 1 جنوری تک جاری رہے گا۔ شمالی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔
کراچی اور حیدرآباد میں کل موسم سرما کی پہلی بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث شہر قائد میں سردی کی شدت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے کی مقامات سے بند، حد نگاہ بہتر ہونے پر راستے کھول دیے گئے۔ شمالیہ کو تقسیم کرنے کا اسرائیل کا ناپاک منصوبہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ شمالیہ نے پاکستان سے بھی مدد مانگ لی۔ اسحاق ڈار سے شمالی ہم منصب کا رابطہ، نائب وزیر اعظم کا خود مختاری کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان سمیت 21 ممالک نے صہیونی اقدام مسترد کر دیا۔ پاکستان کا بھارت میں اقلیتوں کے خلاف مظالم پر شدید تشویش کا اظہار۔ مسلمانوں کے خلاف ریاستی سرپرستی میں تشدد قابل مذمت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار اور لنچنگ کے واقعات خوف و عدم تحفظ بڑھا رہے ہیں۔ محمد اخلاق کیس سمیت کئی واقعات میں مجرموں کو بچانے کی کوششیں کی گئیں۔ عالمی برادری بھارت میں کمزور طبقات کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرے۔ کراچی میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شاندار آغاز۔ حصص بازار نے ابتدائی لمحات میں ہی نئی دنیا کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 1,74,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 1239 پوائنٹس کے ساتھ 1,73,639 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ پنجاب پروٹیکشن آنرشپ ایکٹ 2025 کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فیصل زمان خان نے ریمارکس دیے۔ اظہر صدیق صاحب، کیا اس معاملے کو سیاسی کرنا ضروری ہے؟ اتنی ٹرولنگ کے باوجود عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا۔ آپ نے 2 پی ٹی آئی کے ایم پیز کو لے کر درخواست دائر کی کہ ایم پیز نے اسمبلی میں ایکٹ کے خلاف تقریر کی۔ آپ نے اپنی پٹیشن فیس بک پر لگا دی۔ آپ درخواست کے ذریعے حکومت کو فائدہ دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنی درخواست واپس لینی چاہیے۔ آپ کسی متاثرہ شخص کی جانب سے درخواست دائر کرتے تو سمجھ آتی۔ آپ کی اس درخواست پر بہت افسوس ہوا۔ جسٹس فیصل زمان خان نے درخواست چھٹیوں کے بعد متعلقہ بینچ کے روبرو لگانے کی ہدایت کر دی۔ سوشل میڈیا پر نازیبا پوسٹیں لگانے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ وکیل ملزم نے کہا، بیٹے نے فیس بک پر ساری پوسٹیں لگائیں۔ بیٹا کچھ کرے تو باپ کے خلاف کیس نہیں بن سکتا۔ میرے نام کی سم بیٹا استعمال کرتا ہے۔ وکیل مدعی نے کہا، تحقیقات کے مطابق باپ بیٹے دونوں موبائل استعمال کرتے تھے۔ خواتین کے حوالے سے بھی پوسٹیں عدالت میں پڑھ بھی نہیں سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، اتنا خطرناک ہے تو پھر بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے۔ کیا ملزم کو کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے نمبر سے بکواسیات ہو رہی ہیں؟ ایسا جرم ہوگا تو سختی سے دیکھنا ہوگا۔ ایسے کسی کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے۔ شواہد سارے ملزم کے خلاف ہیں۔ عدالت نے دستاویزات جمع کروانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد میں عوامی سہولت کا ایک اور بڑا منصوبہ مکمل۔ وزیر داخلہ سندھ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شاہین چوک انڈر پاس کا فنشنگ اور کارپینٹنگ ورک کا معائنہ۔ لینڈسکیپنگ مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ شاہین چوک انڈر پاس 31 دسمبر ٹرک ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان۔ دیرینہ ٹریفک مسئلہ مستقل حل اور شہریوں کو آمد و رفت میں نمایاں سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان چیف آف بگٹی بن گئے۔ ڈیرہ بگٹی میں دستار بندی کی تقریب۔ بگٹی قبائل کے معتبرین نے میر سرفراز بگٹی کی دستار بندی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، عوام کی خدمت کر کے دستار کا قرض اتارنے کی کوشش کروں گا۔ ڈائنس اسکول کے ٹینڈر ہو چکے، جلد تکمیل ہوگی۔ کراچی سٹی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ پر وکلا کا تشدد۔ رجب بٹ کے کپڑے پھٹ گئے۔ وکلا نے بیچ بچاؤ کروا کر رجب بٹ کو بچایا۔ یوٹیوبر رجب بٹ حیدری تھانے میں درج توہین مذہب کے مقدمے میں ضمانت کے لیے سٹی کورٹ آئے تھے۔ عدالت نے رجب بٹ کی ضمانت میں 13 جنوری تک توسیع کر دی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ یوٹیوبر نے آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشنز اور شہریوں کے لیے SOPs جاری۔
ضلع لاہور کی حدود میں 6, 7 اور 8 فروری 2026 کو بسنت منائی جائے گی۔ حکومت نے سخت شرائط اور حفاظتی اقدامات کے تحت پتنگ بازی کی اجازت دے دی۔ پتنگ بازی کا سامان فروخت کرنے کے لیے 1 تا 8 فروری 2026 کا وقت مقرر۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے حفاظتی تار لگوانا لازمی قرار۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 314 تک پہنچ گیا۔ پنجاب حکومت کی اسموک کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد تیز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق ای پی اے اور ضلعی انتظامیہ کا بھٹوں صنعتی دھوئیں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں اور مصنوعی دھواں پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے زنیر ٹاؤن میں نوبیاہتا جوڑے کی پراسرار موت۔ محمد رحمان اور نتاشا نے گزشتہ روز گھر سے باہر جا کر کھانا کھایا تھا۔ گھر واپسی پر دونوں کی حالت خراب ہو گئی۔ ہسپتال میں دوران علاج موت ہو گئی۔ دونوں کی 5 ماہ قبل شادی ہوئی۔ افغان طالبان رجیم میں صحافیوں پر ظلم و جبر، وحشیانہ تشدد اور گرفتاریاں جاری۔ 2025 میں افغان طالبان رجیم میں میڈیا پر جبر اور آزادی کو کچلنے کے 205 واقعات ہوئے۔ وسیع پیمانے پر سینسرشپ اور صحافیوں کی ہراسانی کے واقعات سامنے آئے۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق افغان طالبان رجیم میں 2025 میں صحافیوں کو شدید نتائج اور دھمکیوں کے 160 اور حراست میں لیے جانے کے 34 واقعات ہوئے، جبکہ افغان طالبان کے تمام تر جھوٹے دعووں کے برعکس کم از کم 5 افغان صحافی اب بھی جیل میں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغان طالبان رجیم میں کم از کم 20 ٹیلی ویژن چینلز بند ہو چکے، جبکہ دیگر کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ امریکی صدر کی یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا آئندہ چند ہفتوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ جنگ ختم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ علاقے سے متعلق چند مشکل مسائل ابھی حل ہونا باقی ہیں۔ زیلنسکی نے کہا یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں پر اتفاق ہو چکا۔ ملاقات کے بعد ٹرمپ اور زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں کے ساتھ بھی مشترکہ ٹیلی فونک گفتگو کی۔ یورپی رہنما کسی بھی اسلحے فیصلے پر شدید تحفظات رکھتے ہیں جو روس کو مزید فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ چین کا تائیوان کے گرد نئے فوجی مشقوں کا آغاز۔ بیرونی طاقتوں کے لیے سخت پیغام۔ تائیوان کی سرحدوں پر فضائی، بحری اور راکٹ فورسز تعینات۔ تائیوان کی سمندری اور فضائی حدود محدود کر دی گئی۔ چین کا کہنا ہے کہ جنگی تیاری اور عام بندرگاہوں کے محاصرے کی مشق ہے اور اس کا مقصد تائیوان کی علیحدگی پسند سوچ اور بیرونی مداخلت کو روکنا ہے۔ تائیوان نے چینی سرگرمیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا چین خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ قومی ہیرو ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز۔ سٹار جیولن تھرور کو گلوبل بریک تھرو ایتھلیٹ آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ارشد ندیم کو یہ اعزاز دبئی کے حکمران کے بیٹے شیخ منصور بن راشد ال مکتوم کی جانب سے دیا گیا۔